الکافرین۔ وہ جنتی کہیں گے اللہ نے دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے بند کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، تم نے دنیا میں ہمیں بھلائے رکھا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور دعویٰ کرتے تھے قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی۔ تو پھر آج تم چکھو عذاب جو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، تم نے دنیا میں ہمیں بھلائے رکھا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ قرآن کریم 8واں پارہ سورۃ اعراف ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس دن اپنے بندے کو کہے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تجھے عزت سے نہیں نوازا تھا؟ کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے؟ کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ بالکل صحیح ہے، سب باتیں یا اللہ صحیح ہے۔ اللہ فرمائے گا پھر تو میری ملاقات پر یقین نہیں رکھتا تھا؟ کہے گا نہیں۔ اللہ فرمائے گا بس تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، تو بھول میں رہا ہے۔ اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ دنیا جو ہے یہ لہو و لعب، یہ کیا ہے؟ یعنی ایسے دنیا دار لوگوں کو فریب نے، دنیا نے فریب دے رکھا ہے، فریب دے رکھا ہے۔ فریب کیوں دے رکھا ہے؟ آخرت کا تصور ہی ختم ہے، یہ فریب ہے۔ اللہ کا خوف ہی نکل گیا، یعنی دنیا میں بس سب کچھ یہی ہے، دین کے حصے کو بالکل ہی بھول گئے۔ یعنی دین کے اندر کئی لوگوں نے رسم رواج بھر دیے اور کہا اس میں ہماری عزت ہے، اس میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دین کو کھیل تماشا بنایا، جس طرح مرضی ہوئی کہہ دیا بھائی دین ہے۔ اور میرے بھائی دین وہی ہے جو رب کا قرآن ہے، جو محمد کا فرمان ہے، بس یہی دین ہے۔ اپنی مرضی سے گاڑ لیا، اپنی مرضی سے ڈال دیا، اپنی مرضی سے نکال دیا، پیٹ بھرنے کے لیے، جیب بھرنے کے لیے رنگ رنگ کی رسموں کو دین بنا لیا۔ یہی تو سب سے بڑا دھوکہ اور فریب ہے، سب سے بڑا دھوکہ اور فریب ہے۔ اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کی۔ اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، کتاب بھیجی، رسول بھیجے، کھول کھول کر بیان کیا،
قیامت کا تذکرہ کیا، مرنے کے بعد کے حالات بتائے، جنت بتائی، دوزخ بتائی، سب کچھ بتائے، لیکن بدقسمتی توجہ نہ دی، کھیل تماشا بنا لیا دین کو، اور یہ سمجھ لیا شیطان نے ان کو فریب دے رکھا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ یہی آپ کسی سے پوچھیں گے نا کیا حال ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ ایک بچہ اتنا کما رہا ہے، دوسرا اتنا کما رہا ہے، تیسرا اتنا کما رہا ہے، وہ یہ دنیا کی باتیں کریں کہ دنیا بہت ہے، کوٹھی بن گئی، اتنے پلاٹ لے لیے، گاڑیاں لینی، بڑا کاروبار ہے، بڑا، یہ نہیں سوچا آخرت کے لیے کیا کیا، جو مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں ہیں اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں، اور بھائی سمجھو اصل زندگی تو اگلی زندگی ہے، اس زندگی کی فکر کرو، اس زندگی کے بارے میں سوچو، وہاں پر رحمت الہی اور ہدایت سے فیض یاب ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلے گئے۔ ایک اور جگہ بھی اللہ کا فرمان ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گئے اور اللہ کی جنت میں چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب، بڑا کچھ شیطان کرتا ہے، یہ وہ فلاں، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا شربة ماء، اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، لیکن اللہ کے ہاں دنیا کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو سب سے بڑی اہمیت آخرت۔ اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرمائے اور اس کے بارے میں سوچنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا